میرے محترم بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں مہینے میں قرآن کریم کو خوب پڑھا کرو۔ اللہ نے سارے کے سارے آسمانی علوم اللہ نے رمضان میں نازل کیے۔ قرآن کریم اللہ نے رمضان میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو اتارا شب قدر کی رات میں۔ قرآن کریم کے ساتھ رمضان کی بہت بڑی نسبت ہے۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس رمضان میں آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہم قرآن کریم کو خوب پڑھا کریں۔ ہمارا اکثر مجمع قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بلکہ فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے، اور صبح اڑتے ہی کاروبار پر چلا جاتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پھر ادھر ادھر کی مارکیٹ میں خریدی میں لگ جاتا ہے۔ رات کو عشاء کی تراویح کے پڑھنے کے بعد پھر سو جاتا ہے۔ قرآن کریم کھلنے کا بھی وقت نہیں ملتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ملتا ہے وہ تلاوت پر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بار بار پڑھا کرے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جائے گا، اتنے دل میں روحانیت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ملا جائے گا۔ قرآن کریم کو تدبر و تفکر کے ساتھ تلاوت کرنے سے بہت سے مضامین اور بہت سے علوم انسان کے دل پر جاری اور ساری ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگیوں کو حکموں پر لانا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض حدیثوں میں تو قرآن کریم کی تلاوت کو تمام اذکار سے افضل کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، امام نووی فرماتے رحمت اللہ کی علیہ، قرآن پاک کی تلاوت تمام ذکروں سے افضل ہے، اس کے پڑھنے میں غور و فکر مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگان دین تلاوت قرآن میں وہ کمال دکھایا ہے کہ آج ان کے واقعات کو سن کر بہت سے لوگ تو یقین کرنے پر بھی تیار نہ ہوں گے اور بات غلط کہہ دیں گے، کیونکہ آج کل کا زمانہ سستی کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، دین سے بے پرواہی کا زمانہ ہے، بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں خدا اور رسول سے بیزار رہنے کا زمانہ ہے۔ مسلمان اپنے بزرگوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ میرے بھائیو، جس طرح ذرہ کو سورج سے اور تاریکی کو نور سے کوئی نسبت نہیں ہے، اسی طرح ہم جیسے مسلمانوں کو ان بزرگوں سے کیا نسبت۔ اپنے بزرگوں کی حالات زندگی ہم پڑھا کریں کہ ہمارے اکابر تلاوت قرآن سفر میں بھی کرتے تھے اور حضر میں بھی کرتے تھے۔ سلف صالحین کی عادتیں 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوتوں کے بارے میں مختلف رہی ہیں۔ ایک جماعت کا طریقہ 2 ماہ میں قرآن کریم ختم کرنے کا تھا، 2 مہینے میں ایک کلام پاک ختم فرماتے تھے۔ غالباً یہ وہ حضرات تھے جن کے تلاوت میں تدبر تھا، معانی میں غور و فکر کر کے قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ بہت بڑا مجمع ایسا بھی گزرا کہ سلف صالحین میں 1 مہینے میں ایک ختم کرتے تھے، اور بہت سے 10 راتوں میں قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو 8 راتوں میں، کچھ لوگ تو 7 راتوں میں ختم کرتے تھے، اور ایسا کرنے والے بہت بڑی تعداد ہمارے بزرگوں کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ والوں کی زندگیاں پڑھیں گے تو ہمارے دل کو طاقت ملے گی۔ بہت سے ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو 6 راتوں میں اور 5 راتوں میں یا 4 راتوں میں قرآن پاک ختم فرماتے تھے، اور اکثر حضرات کا معمول تو یہ تھا صرف 3 رات میں پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ یہاں تک میں آگے کی بات کہوں، 1 رات دن میں قرآن پاک پڑھنے والے بھی تھے، اور ایک جماعت نے تو 1 دن رات میں 2 ختم پڑھے، اور کچھ لوگوں نے تو ایک شبانہ روز میں 3 کلام پاک ختم کیے، چونکہ ان کی زندگی قرآن کریم کے ساتھ بالکل مناسبت تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، اپنے وقت تک ایک جید عالم بھی تھے اور بڑے مناظر بھی تھے۔ جب وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سمندر میں جہاز پر رمضان شریف کا چاند دیکھا گیا۔ ساتھیوں کی خواہش ہوئی کہ تراویح قرآن کریم سے پڑھی جاوے، مگر میرے بھائیو، اتفاق سے پورے جہاز میں کوئی بھی حافظ قرآن نہ تھا، خود حضرت بھی حافظ نہ تھے، مگر لوگوں کے اصرار پر 1 پارہ روزانہ دین میں حفظ فرماتے۔ اتنے بڑھاپے کی حالت میں دین میں 1 پارے کو زبانی یاد کرتے، حفظ فرماتے، اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر جہاز میں پورا قرآن یاد کر کے تراویح کے در سنا دیا۔
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں، انہوں نے بھی بڑی عمر کے اندر قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے بھی بڑھاپے کے اندر قرآن کریم کو حفظ کیا، مالٹا کی جیل میں ہے۔ اپنے شیخ حضرت مولانا سید محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جیل میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، ان کے شاگردوں کی جماعت مالٹا کی جیل میں ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے ساتھوں نے کہا حضرت کیا آپ کو بچوں کی یاد آئی ہے؟ کیا آپ کو گھر کی یاد آئی ہے کہ آپ کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں مجھے گھر یاد نہیں آیا، رمضان کا چاند ہو چکا ہے اور جتنے بھی جیل میں علماء ہیں ان میں سے کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے، کبھی زندگی میں قرآن کریم کے بغیر تراویح نہ سنی ہے، تراویح نہ پڑھی ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کے بغیر تراویح کا پڑھنے کا موقع آیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں۔ مولانا مدنی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ کی زندگی کو دیکھا، میں روزانہ قرآن کریم کو پڑھتا تھا، ایک دن میں ایک پارہ حفظ کرتا تھا اور رات کو جیل کی کوٹڑی میں میں نے قرآن کریم کے 30 دنوں میں 30 پارے میں نے حفظ تراویح کے اندر سنا دیے۔ میرے بھائیو یہ ہمارے بزرگوں کا کمال ہے، جس کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے دنیا کی کوئی کتاب اس کثرت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی جتنا اس کو حفظ یاد کیا گیا۔ پہلے آسمانی کتابیں نبیوں کے علاوہ کوئی منہ پہ یاد نہیں کرتا تھا، بہت مشکل تھا، اللہ نے قرآن کریم کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پروردگار عالم فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا آسان کر دیا ہے کوئی قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم کو یاد کرنے والا؟ اس کا یاد کرنا جتنا آسان ہے اور جتنی جلدی یاد ہو جاتا ہے، دنیا کی کسی کتاب کا یاد کرنا اتنا آسان نہیں، اور نہیں کوئی دوسری کتاب اتنی جلدی یاد ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے داماد ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے قرآن کریم پھٹ چکا تھا۔ عثمان بن عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا آج رات میں مقام ابراہیم پر رہوں گا، چنانچہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر مقام ابراہیم پر پہنچا، میں وہاں کھڑا ہی تھا، اتنے میں ایک انسان نے میری کمر پر ہاتھ رکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، پھر پڑھتے رہے یہاں تک کہ پورا قرآن ختم کیا، پھر رکوع اور سجدہ کیا۔ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو اسی طریقے پر بہت بڑے بڑے اکابر کے حالات زندگی میں دیکھا ہے۔ خارجہ ابن مصعب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 8 دن میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دن میں 8 قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک دن میں 8 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ ہم دن میں ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے، بلکہ بہت بڑا غافلین کا مجمع تو ایسا ہے ایک صفحہ بھی قرآن کریم کو نہیں پڑھتا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ایک رات میں پورا قرآن کریم پورا فرما لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو حضرت اسود ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 2 راتوں میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کعبۃ اللہ میں ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ آپ کا معمول ہر 2 راتوں میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، مفسر قرآن ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ حضرت ثابت ابن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ظہر اور عصر کے درمیان ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم ان کے وقتوں میں برکتیں دیتا تھا،
حضرت منصور ابن زازان ابن عباد تابعی رحمت اللہ علیہ روزانہ ظہر اور عصر کے درمیان ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، کبھی مغرب اور عشاء کے درمیان ختم کر لیتے تھے۔ رمضان مبارک میں مغرب اور عشاء کے درمیان کتنا کم وقت ہوتا ہے، لیکن اہل علم نے کتابوں میں لکھا ہے ان کا معمول تھا 2 قرآن کریم مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ لیتے تھے۔ پروردگار عالم ان کے وقتوں میں برکت دیتا تھا۔ میرے بھائیو، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ کا معمول تھا ہر رات قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح کے اندر۔ مروی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیٹی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں روتی ہے؟ میں نے اس گھر میں 4000 قرآن پاک ختم کیے ہیں، 4000 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ابراہیم فرماتے ہیں ایک مرتبہ والد صاحب نے فرمایا تمہارے باپ نے کبھی بھی حیائی نہیں کی اور 30 سال تک ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا ہے۔ فرمایا بیٹے اس کمرے میں کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے گھر کے اس کونے میں 12000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیٹی رونے لگی۔ فرمایا بیٹا تو مت رو، کیا تمہیں اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ حالانکہ میں نے گھر کے اس کونے میں 24000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، امام وقی ابن جراح روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ حضرت سعید سلیم بن عطر جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کی فتح میں شریک تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا روزانہ معمول تھا، حالانکہ وقت کے شہر کے بڑے گورنر ہونے کے باوجود ہر رات میں 3 ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں ایک سر قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں ایک سر قرآن پاک۔ اتنے بڑے فقی اور اتنے بڑے محدث، رات و دین کی مشغولی کی وجہ سے بھی ان کا قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول تھا۔ محدث کبیر حضرت بقی ابن مخلد اندلیسی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعات میں ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ایک قرآن پاک دن میں تھی اور 2 قرآن پاک رات میں ختم کرنے کی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک دنیا سے قطع تعلق کر کے عراق کے صحراؤں میں، عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں اس طرح گشت کرتا رہا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا۔ رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آمد و رفت رہتی تھی، میں انہیں رائے حق کی تعلیم دیا کرتا تھا، سیدھا راستہ بتلاتا تھا، ان کو اللہ کی دین کی باتیں بتاتا تھا۔ 40 سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی ہے اور 15 سال تک یہ حال رہا کہ نماز عشاء کے بعد قرآن مجید اس طرح شروع کرتا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتا، پوری رات اسی حالت میں رہتا حتیٰ کہ صبح کے وقت قرآن کریم ختم کر دیتا۔ 3 دن سے 40 دن تک بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ نہ کھانے کو کچھ ملا، نہ پینے کو کچھ ملا، نہ سونے کی کبھی نوبت آئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رات کو بہت کم سوتے تھے، عموماً عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ کلام پاک ایک بار دن میں اور ایک بار رات میں ختم کرتے تھے۔ یہ ہمارے سارے کے سارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو اللہ نے اسی ولایت کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، یہ ان کی زندگی کے معمولات تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سید صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں آپ نے آخری عمر میں کلام پاک کو حفظ کیا، ہر روز 2 بار کلام پاک ختم کرتے تھے۔ راحت القلوب میں ایک بار حضرت قاضی حمید الدین مولانا بدر الدین غزنوی کے ساتھ جامع مسجد دہلی میں معتکف ہوئے۔
تو دن اور رات میں 2 بار کلام پاک ختم کرتے تھے۔ ایک رات ارادہ کیا کہ پوری رات میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرے، چنانچہ نماز عشاء کے بعد قاضی حمید الدین امام ہوئے، خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مولانا بدر الدین غزنوی مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حمید الدین نے پہلی رکعت میں 1 قرآن اور 4 پارے پڑھے اور دوسری رکعت میں دوسرا قرآن ختم کیا۔ آخر میں دعا کی، اے پروردگار عالم، ہم سے تیری عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن تو اپنی رحمت سے ہم کو معاف فرما دے۔ اتنا کر کے بھی روتے تھے، اتنا کر کے بھی روتے تھے۔ ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تعلق تھا، اللہ کی کیا محبت تھی۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی بارہا سنا اور اپنی گھر کی بری عورتوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ سپارہ حفظ ہو چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن کریم پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا معتمد بھی حصہ بوستا سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے قرآن کریم ختم ہونے کے بعد ارشاد فرما دیا تھا، یہ قرآن کریم روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں فجر کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن کریم پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک میرا یہی معمول رہا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے بڑوں کی واقعات ہے۔ مولانا احتشام الحسن صاحب کاندلی بھی رحمت اللہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا معمول تھا ہر رمضان مبارک میں اپنی والدہ صاحبہ اور نانی صاحبہ کو قرآن کریم سنانے کے لیے کاندلا تشریف لے آتے اور ہمیشہ 3 رات میں پورا قرآن کریم سنا کر کاندلا تشریف لے آتے، پورا قرآن کریم سنا کر واپس تشریف لے جاتے۔ جس سال ذی القعدہ میں آپ کا وصال ہوا ہے، اس رمضان میں ایک ہی رات میں پورا قرآن سنایا اور اگلے ہی دن واپس تشریف لے گئے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے بزرگوں کے واقعات ہے، یہ قریبی زمانے کے اکابر ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کی والدہ محترمہ بی صفیہ بڑی جید حافظہ تھی۔ انہوں نے قرآن مجید شادی کے بعد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شعر خارگی کے زمانے میں حفظ کیا تھا اور اتنا اچھا یاد تھا کہ معمولی حافظ ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ معمول تھا رمضان میں روزانہ پورا قرآن مجید اور 10 پارے مزید پڑھ لیا کرتی تھی۔ اسی طریقے پر ہر رمضان میں 40 قرآن پاک ختم کرتی تھی، رمضان میں 40 قرآن پاک ختم کرتی تھی۔ میرے بھائیو، مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رمضان میں نے اپنے بعض دوستوں کو ایک سر قرآن ختم کرنے کے لیے لکھا۔ میرے دوستوں نے کوشش کی، مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے نمبر 3 کے حضرت جی تھے، ایک سر قرآن سنائے، ایک نے 56 اور بعض لوگوں نے 60 ختم کیے۔ میری دادی جان کا روزانہ اپنے وظائف کے ساتھ رمضان مبارک میں 40 پارے ختم کرنے کا معمول تھا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے بڑوں کے واقعات ہیں، انہوں نے کس انداز سے رمضان مبارک کو وصول کیا ہے، ایک ایک گھڑی وصول کی ہے، 24 گھنٹے فرائض کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اپنے معمولات و ذکر کے معمولات کے ساتھ ساتھ اتنا قرآن کریم کا پڑھنے کا معمول تھا۔ ہائے ہمارا کیا حال ہے بھائیو، 24 گھنٹے زندگی موبائل میں گزر رہی ہے، دیکھنے میں، ادھر ادھر کی لغویات میں، ادھر ادھر کی تفریح میں، اور بازاروں میں کھانے میں اور پینے میں۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں مسلمان کہ رمضان کا بڑا مبارک مہینہ بھی ہمارا غفلت میں گزر رہا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے ساتھ نسبت کو پیدا کرو، قرآن کریم کی محبت کو پیدا کرو۔